باب الاذان والاقامہ الحدیث الثالث. الحدیث الثالث. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان بلالا یؤذن بلیل، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں، تم کھاؤ یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں. فکلوا واشربوا کے الفاظ بھی ہیں حدیث میں، فکلوا واشربوا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں. ان بلالا یؤذن بلیل، بلال رات میں اذان دیتے ہیں. فکلوا واشربوا سلام کرنا. چائے والی کی ضرورت تو نہیں ہے، پانی سے کافی ہے کہ چائے چاہیے؟ چاہیے تو میں کر دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پیپر جلدی چلی جاؤں، اگر اجازت ہو تو میں علیحدہ بیٹھ کے. اصل میں ہم لوگ یہ طے کیے تھے کہ 4 سے 5 تک ہوگا. میں نے سوچا تھا میں آج پھر آؤں گی نہیں، لیکن سمجھ رہا ہوں. بس ایک 10 منٹ ہے، 10 منٹ میں چلیں ٹھیک 10 منٹ میں دیتا ہوں. فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے. ما یؤخذ من الحدیث من احکام، حدیث سے ماخوذ مسائل. جواز الاذان لصلاۃ الفجر قبل دخول وقتها، اذان کا جواز فجر کی نماز کے لیے اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، ایک بلال ابن رباح اور دوسرے عبداللہ ابن ام مکتوم. عبداللہ ابن ام مکتوم. تو فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے ایک اور اذان ہوتی تھی، اور اس اذان کا مقصد ہوتا تھا لوگوں کو فجر کی نماز کے داخل ہونے کی اطلاع دینا کہ فجر کی نماز کا وقت قریب ہے، لہذا وہ بیدار ہو جائیں. اور اگر کوئی وتر یا تہجد نہ پڑھے ہوں تو وہ پڑھ لیں، یا پھر اگر وہ سحری کھانا چاہتے ہوں تو سحری کھا لیں. تو یہ مقصد ہوتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا، جو فجر کی اذان سے پہلے ہوتی تھی. اور یہ اذان فجر اول میں ہوتی تھی جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اور ابن ام مکتوم فجر ثانی میں اذان دیتے تھے جس کو صبح صادق کہتے ہیں. صبح صادق میں اذان دیتے تھے. وہیں رکھ دو بیٹا. کیا ہے یہ؟ تو وہیں باہر ہی رکھیں گے نا. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فجر کی اذان کے لیے وقت کے داخل ہونے سے پہلے اذان دی جا سکتی ہے، لیکن دوسری اذان ضروری ہے. جواز الاذان لصلاۃ الفجر قبل دخول وقتها، اذان کا جواز فجر کی نماز کے لیے اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے. ثانیاً جواز اتخاذ مؤذنین لمسجد واحد، 2 مؤذنوں کے مقرر کرنے کا جواز، 2 مؤذنوں کے مقرر کرنے کا جواز ایک مسجد کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مؤذن رکھے تھے. وَيَكُونُ لِأَذَانِ كُلِّ مِنْهُمَا وَقْتٌ مَعْلُومٌ، اور ان میں سے ہر ایک کی اذان کے لیے مقرر وقت ہوگا. 2 مؤذن ہوں گے فجر کی اذان کے لیے، لیکن ہر ایک کا اپنا وقت ہوگا. ٹھیک ہے. وَيَكُونُ لِأَذَانِ كُلِّ مِنْهُمَا وَقْتٌ مَعْلُومٌ، اور ان میں سے ہر ایک کی اذان کے لیے ایک مقرر وقت ہوگا. ثالثاً جواز اتخاذ المؤذن الاعمى وتقلیدہ، اندھے مؤذن کے مقرر کرنے یا متعین کرنے کا جواز. مؤذن اندھا ہو تو اسے مقرر کیا جا سکتا ہے. وہ تقلیدہ، اور اس کی تقلید بھی کی جا سکتی ہے، یعنی اس کی اذان پر اعتماد کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے. لأن ابن مکتوم، اس لیے کہ ابن مکتوم رجل اعمى، اندھے آدمی تھے. جواز اتخاذ المؤذن الاعمى، اندھے مؤذن کو مقرر کرنے کی اجازت، و تقلید، اور ان کے تقلید کرنے کی اجازت، یعنی ان کی باتوں کو قبول کرنے کی. لأن ابن مکتوم، اس لیے کہ ابن مکتوم رجل اعمى، اندھے آدمی تھے. وفیہ استحباب تنبیہ اہل البلد او المحلۃ، اور اس میں اس بات کا استحباب بھی ہے کہ کسی شہر یا کسی محلے کے لوگوں کو متنبہ کرنا. وفیہ استحباب، اور اس میں استحباب بھی ہے اس بات کا کہ تنبیہ اہل البلد، کسی شہر کو متنبہ کرنے، شہر والوں کو، او المحلۃ، یا کسی محلے والوں کو، علی ارادۃ الاذان، اذان کے مقصد کے بارے میں ان کو بتانا. قبل طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے. حتی یکونوا علی بصیرہ، یہاں تک کہ وہ علم کے ساتھ رہیں، یعنی کسی محلے کے لوگوں کو بتا دیں گے پہلے ہی سے کہ ایک اذان ہوگی جو کہ وہ
فجر کی اذان سے تھوڑا پہلے رہے گی، لیکن اس میں ہم کوئی شرعی حکم اس پر نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا، یعنی اس میں ہم لوگ سحری بھی کھا سکتے ہیں اور اس میں وطر بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی تیاری بھی کر سکتے ہیں۔ خامساً اتخاذ مؤذن انسان یؤذن مع طلوع الفجر، دوسرے مؤذن کو مقرر کرنا، دوسرے مؤذن کو مقرر کرنا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے یؤذن مع طلوع الفجر، جو طلوع فجر کے ساتھ اذان دے، یعنی دو مؤذن ہوں، ایک مؤذن طلوع فجر، طلوع فجر اس سے مراد طلوع فجر ثانی، ایک مؤذن وہ ہوں جو کہ فجر اول میں اذان دے اور دوسرے وہ ہوں جو کہ فجر ثانی میں اذان دے۔ سادساً، بس ہم لوگ یہ ختم کریں گے، اس کے بعد امتحان شروع کریں گے۔ سادساً وفیہ استحباب عدم الکف، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ عدم الکف عن الاکل والشرب، کھانے اور پینے سے نہ رکنے کا مستحب ہونا، کھانے اور پینے سے نہ رکنے کا مستحب ہونا، یعنی کھانے پینے کا مستحب ہونا، نہ رکنے کا مستحب ہونا یعنی کھانے اور پینے کا مستحب ہونا، لمن اراد الصیام، جو روزہ رکھنا چاہے، حتی یتحقق طلوع الفجر، یہاں تک کہ فجر ثانی صحیح طور پر طلوع ہو جائے، فجر صادق کا طلوع ہونا ثابت ہو جائے، حتی یتحقق، یہاں تک کہ ثابت ہو جائے، طلوع الفجر، فجر کا طلوع ہونا یعنی فجر ثانی کا، جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں فجر کی اذان کے وقت۔ وفیہ استحباب، اور اس میں اس بات کا استحباب ہے کہ عدم الکف عن الاکل والشرب، کھانے اور پینے سے نہ رکیں گے، یعنی کھائیں گے اور پیئیں گے، لمن اراد الصیام، وہ جو روزہ رکھنا چاہے، حتی یتحقق، یہاں تک کہ ثابت ہو جائے، طلوع الفجر، فجر کا طلوع ہونا، وَأَلَّا يُمْسِكَ قَبْلَ ذَلِكَ، اور اس سے پہلے وہ نہ رکے، وہ وَأَلَّا يُمْسِكَ، اور وہ نہ رکے، قبل ذَلِكَ، اس سے پہلے، والامر فی قولہ، اور حکم فی قولہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، ہوا للاباحہ، وہ اباحت کے لیے، امر جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے، الا ہے کہ کوئی دلیل ہو جس سے معلوم ہو کہ وہ اباحت کے لیے ہے، اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہ اباحت کے لیے ہے، کیونکہ عملاً جو روزہ رکھنا نہ چاہے وہ نہیں کھائے گا۔ اباحت کا مطلب ہے کہ وہ چیز جائز ہے، جائز ہے وہ چیز، جی ہاں، اباحہ مباح سے ہے۔ والاعلام، اور اس اعلان کرنے کے لیے کہ بامتداء وقت السحوری، کہ وقت سحری کا وقت طویل ہے، الی ھذا الوقت، اس وقت تک، سحری کا وقت پھیلا ہوا ہے اس وقت تک، تو پہلی جو اذان ہے اس میں کھانے اور پینا نہیں روکیں گے، جو روزہ رکھنا چاہے وہ شخص، اور وہ اس سے نہیں رکے گا، اور پھر یہ جو امر ہے وہ اباحت کے لیے ہے، امر کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہے کہ جو نہیں کھائے گا وہ گنہگار ہوگا، اباحت کے لیے ہے۔ اور پھر یہ اذان جو ہوتی ہے اس کا دوسرا مقصد اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ سحری کا وقت فجر ثانی تک پھیلا ہوا ہے، سحری کا وقت فجر ثانی تک پھیلا ہوا ہے۔ سادساً سابعاً فیہ جواز العمل بخبر الواحد، خبر واحد پر عمل کرنے کا جواز، اس میں خبر واحد پر عمل کرنے کا جواز پایا جاتا ہے، اذا کان ثقۃ معروفا، جبکہ وہ ثقہ ہو یعنی قابل اعتماد ہو، معروف ہو، قابل اعتماد ہو، اس لیے کہ اذان جو ہے ایک ہی مؤذن دیتا ہے، لیکن اس پر سارے مسلمان اعتماد کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں اس وقت پر، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بات ہمیں کوئی ایک شخص بتاتا ہے لیکن وہ ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، تو اس کی بات کو قبول کیا جا سکتا۔ اہل اصول کے پاس یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے کہ احادیث جو کسی ایک راوی سے روایت کی گئی ہیں انہیں قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، ایک راوی سے احادیث جو روایت ہوئی ہیں انہیں قبول کیا جائے گا یا نہیں قبول کیا جائے گا۔ احناف کے پاس عقیدے میں قبول نہیں کیا جائے گا، اعمال میں قبول کیا جائے گا، لیکن جمہور اصولین کے پاس عقیدے میں بھی قبول کیا جائے گا۔ ان کی دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اذان ہوتی تھی، ایک شخص اذان دیتا تھا لیکن اس کی خبر کو لوگ قبول کرتے تھے، تو یہ کئی دلائل میں سے ایک دلائل یہ بھی ہے کہ خبر واحد کو قبول کیا جائے گا بشرطے کہ وہ ثقہ ہو۔ ٹھیک ہے، جو دو اذانیں ہیں یہ آج بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں ہو سکتی، یہ ہمیشہ کے لیے ہے نا۔ کوئی عمل نہیں کر رہا اس بات، حرم میں تو عمل ہو رہا ہے، عام طور پر لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں اس میں، لیکن حرم میں عمل ہو رہا ہے۔ الحدیث الرابع عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ فقولوا اذا سمعتم، اذا جب سمعتم تم سنو المؤذن مؤذن کو، فقولوا تو کہو مثلا جیسے ما یقول وہ کہتا ہے۔ جب مؤذن کو تم اذان دیتے ہوئے سنو تو ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے۔
حدیث کے راوی ابو سعید الخدری، ابو سعید سعد ابن مالک، ابو سعید ان کی کنیت ہے، سعد ابن مالک ابن سنان الخدری ان کا نام ہے، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں اور انصاری ہیں۔ ہجرت سے سعد ابن مالک ابن سنان، سعد ابن مالک ابن سنان الخدری، سعد ابن مالک ابن سنان الخدری قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، انصاری صحابی ہیں، ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، اور بدر اور احد میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اس لیے کہ وہ کم عمر تھے اور ان کو شرکت کی اجازت نہیں ملی۔ سب سے پہلا غزوہ جس میں انہوں نے شرکت کی وہ غزوہ خندق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات جو تقریباً 12 ہیں اس میں انہوں نے شرکت کی، اور علم کا ایک بڑا حصہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور ایک عرصے تک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے اور لوگوں تک اللہ تبارک تعالیٰ کا دین پہنچاتے رہے۔ ان سے جو احادیث مروی ہیں وہ 1170 ہیں، 1170 ان سے احادیث مروی ہیں جو ان کی مسند میں جمع کی گئی ہیں۔ ان میں 43 متفق علیہ ہیں جنہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا، اور ان میں 16 ایسے ہیں جن کو صرف امام بخاری نے روایت کیا، اور 52 ایسے ہیں 52 جنہیں امام مسلم نے روایت کیا۔ تو کل روایت کی تعداد کتنی ہے؟ 1170، جن میں 43 متفق علیہ ہیں اور 16 صرف صحیح بخاری میں، اور 52 یعنی 52 صرف صحیح مسلم میں۔ 74 ہجری میں مدینے میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ جو حدیث روایت کرتے ہیں وہ اذان کے جواب دینے کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ایسے اعمال مقرر کیے ہیں جس میں اس عمل کو قائم کرنے والا ثواب کماتا ہے یا ثواب پاتا ہے، تو دوسرے لوگ جو اس عمل میں اشتراک کرتے ہیں یا مشترک ہوتے ہیں یا حصہ لیتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے انہیں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو جیسے مؤذن کو اذان دینے کا ثواب ملتا ہے اور بہت زیادہ ملتا ہے، اسی طرح جو مؤذن کی اذان سن کر توجہ کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں انہیں بھی ثواب ملتا ہے، تو دو گویا ثواب میں مشترک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب اذان ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے دوسری چیزوں کو چھوڑ کر اس کی طرف توجہ دے تاکہ وہ ثواب کما سکے، ایک موقع ہے اس کو، اس موقع پر بھی نیکی حاصل کرنے کا اسے حاصل کرے۔ تو اذان کے جواب دینے کا یہاں طریقہ بتایا گیا، اور وہ طریقہ یہ کہ مؤذن کے زبان سے جو کلمات نکلے وہی کلمات ہم بھی ادا کریں، لیکن اس کی ذرا سی تفصیل ہے جو انشاءاللہ فوائد میں آ جائے گی، کہاں ہم کو کیا کہنا چاہیے، لیکن عمومی طور پر جو الفاظ مؤذن کہتا ہے سننے والے بھی وہی کہیں گے۔ اب باقی اس میں کہیں فرق ہے وہ انشاءاللہ فوائد میں آ جائے گا۔ ما یؤخذ من الحدیث من الاحکام، حدیث سے ماخوذ احکام، حدیث سے ماخوذ احکام، مشروعیت اجابت المؤذن بمثل ما یقول وذلک باجماع العلماء، مشروعیت اجابت المؤذن، مؤذن کو جواب دینے کا مؤذن کو جواب دینے کی مشروعیت، یعنی مؤذن کے اذان کا جواب دینا مشروع ہے، بمثل ما یقول، ویسے ہی جیسے وہ کہتا ہے۔ مشروعیت اجابت المؤذن، مؤذن کو جواب دینے کی مشروعیت، بمثل ما یقول، جیسے وہ کہتا ہے، وذالک باجماع العلماء، اور اس پر علماء کا اجماع ہے، علماء کے اجماع کے مطابق۔ تو اس حدیث سے جو پہلی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مؤذن کے اذان کا انہی الفاظ میں جواب دینا مشروع ہے جو الفاظ وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ ثانیاً ان تکون اجابت المجیب بعد انتہاء المؤذن، کہ جواب دینے والے کا جواب مؤذن کے جملے کو ختم کرنے کے بعد ہو۔ ان تکون اجابت المجیب، جواب دینے والے کا جواب ہو، بعد انتہاء المؤذن من الجملتی، مؤذن کے اپنے جملے کو مکمل کرنے کے بعد۔ لقولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، فقولوا، تم کہو، پس تم کہو، لأن الفاء للترتیب، اس لیے کہ فقولوا میں جو فا ہے وہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ وقد صرح بذلك فی بعض الاحادیث، اور صراحت کی ہے اس بات کی بعض احادیث میں، اس بات کی بعض احادیث میں صراحت ہوئی ہے۔ اگر سرحا پڑھیں گے تو صراحت کی گئی، اگر سرحا پڑھیں گے تو صراحت ہے۔
تو مؤذن کے ان تکون اجابت المجیبی جواب دینے والے کا جواب بعد انتہاء المؤذن من الجملتی مؤذن کے جملے کو ختم کرنے کے بعد ہو، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ فقولوا پس تم کہو، لأن الفاء للترتیب اس لیے کہ فا ترتیب پر دلالت کرتا ہے، وقد صرح بذلك فی بعض الاحادیث اور بعض حدیث میں اس کی صراحت کی ہے، منہا ان حدیث میں جس میں صراحت کی گئی ہے یہ حدیث بھی ہے، منہا ما رواہ النسائی ان میں وہ حدیث ہے جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول کما یقول المؤذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے تھے یا ویسے ہی کہتے تھے جیسے کہ مؤذن کہتا ہے، حین یسکت جب وہ خاموش ہو جاتا، یعنی مؤذن اپنا جملہ کہہ کر خاموش ہو جاتے تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مؤذن جب اللہ اکبر کہہ کر خاموش ہو جائیں تو ہم اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر خاموش ہو جائیں تو پھر سننے والے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا جب تم مؤذن کو کہتے ہوئے سنو پس کہو، تو فقولوا میں جو فا ہے وہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے، یعنی مؤذن کہے پھر تم کہو، مؤذن کہے پھر تم کہو، تو یہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ الفاظ کے ان الفاظ میں فا سے جو مفہوم پایا جاتا ہے اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور بعض دیگر احادیث میں جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کی جو کیفیت بیان کی ہے اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مؤذن جب اپنا جملہ کہہ کر خاموش ہو جائیں اس وقت سننے والے جواب دیں گے۔ ثالثاً ان یجیب المؤذن فی کل احوالہ کہ مؤذن کا ہر حالت میں جواب دے، آدمی جس حالت میں بھی ہو اس حالت میں مؤذن کا جواب دے، ان یجیب المؤذن مؤذن کا جواب دے فی کل احوالہ اپنے احوال میں، چاہے ہم اپنے کام میں مشغول ہوں، چاہے دکان کے کاموں میں ہوں، چاہے کھانا پکانے کے کاموں میں ہوں، چاہے کسی بھی کام میں ہوں، علم شرط یہ اگر وہ خلا میں نہ ہو، علم یکن فی خلا اگر وہ خلا میں او علی حاجت ہی یا اپنی حاجت میں نہ ہو، یعنی اگر وہ بیت الخلاء میں ہے حاجت کے پوری کرنے میں ہے تو اس حالت میں جواب نہ دے، کیونکہ بیت الخلاء میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر حالت میں اسے جواب دینا چاہیے۔ لأن ایک قاعدہ ہے، دیکھیے اس پر غور کیجیے، لأن کل ذکر اس لیے کہ ہر وہ ذکر لہو سبب جس کا کوئی سبب ہو، لا ينبغی اہمالہ تو اس میں بے توجہی برتنا درست نہیں، لا ينبغی درست نہیں، اہمالہ اس میں اہمال یعنی بے توجہی برتنا، حتی لا یفوت بفواتی سببہ یہاں تاکہ اس کے سبب کے فوت ہونے کی وجہ سے وہ فوت نہ ہو جائے۔ لأن کل ذکر اس لیے کہ ہر وہ ذکر لہو سبب جس کا کوئی سبب ہو، لا ينبغی اہمالہ اس میں بے توجہی کرنا درست نہیں ہے، حتی لا یفوت یہاں تک کہ وہ فوت نہ ہو جائے بفواتی سببہ اس کے سبب کے فوت ہونے کی وجہ سے، یعنی ہر وہ عبادت جس کا سبب ہے، جیسے کہ اذان کا جو جواب دیتے ہیں اس کا سبب ہے، کیا سبب ہے؟ اذان اس کا سبب ہے، جب اذان نہیں ہوگی تو جواب بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو ہر وہ عبادت جس کا کوئی سبب پایا جاتا اس میں اس وقت اسی کی طرف توجہ دینی چاہیے، دوسری طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ کیونکہ جب یہ سبب ختم ہو جائے گا تو پھر وہ عمل بھی ختم ہو جائے گا، اس عمل کا تعلق اس سبب سے ہے، جب وہ سبب نہیں رہے گا عمل بھی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید اس میں کوئی شک نہیں ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے، سب سے افضل کتاب ہے، لیکن مؤذن نے اذان دے دی تو اب ہم قرآن کی تلاوت کو جاری رکھیں گے یا پھر مؤذن کی اذان کا جواب دیں گے؟ کیوں؟ ہاں، کیونکہ قرآن کی تلاوت تو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اذان کا جواب تو ہم اذان کے ساتھ دے سکتے ہیں، جب یہ ہو گیا تو پھر وہ نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے اس وقت جبکہ جمعہ کی خطبے کے موقع پر مؤذن اذان دے رہے ہیں، اس وقت پر ہم داخل ہوئے جبکہ امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مؤذن اذان دے رہے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں سبب ہے اذان جواب دینے کا، تو اذان کا جواب دینا چاہیے یا 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے؟ اذان کا جواب دینا چاہیے۔ تو اتفاق نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیے یہاں جو ہے یہ قاعدہ بدل جائے گا، یہاں ایک اصول بدل جائے گا، اس لیے کہ جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے
اور اذان کا جواب دینا سنت ہے. تو ہم فرض کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں گے جب فرض اور سنت کا ہم دو میں سے کوئی ایک چیز ہم کر سکتے ہیں. اگر اذان کا جواب دیں گے تو ہمیں سنت کا ثواب ملے گا، لیکن اذان کے جواب دینے کے بعد جب ہم 2 رکعت پڑھیں گے تو اتنی دیر جو خطبہ سننے کا جو فرض ہے نا وہ ہم سے چھوٹ جائے گا، وہ ہم سے فوت ہو جائے گا. تو اس لیے وہاں جو ہے اس وقت قاعدہ یہ ہوگا کہ جب فرض اور سنت میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا ہمارے پاس وہ اس کے کسی ایک ہی کو ہم اختیار کر سکتے ہیں تب فرض کو اختیار کریں گے. ٹھیک ہے، واضح ہے جی. پھر بتائیے یہ تحیۃ المسجد تو مجھے تو ایسے یعنی شاید تھا میرے علم میں کہ اگر خطبہ بھی ہو رہا ہو تو پھر بھی اتنی فضیلت ہے اس کی کہ پھر بھی پڑھ کے پھر بیٹھیں خطبے کے دوران بھی. صحیح ہے، کیا صحیح ہے وہ؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو پھر اس طرح نہیں ہے کہ ہم پہلے اذان کا جواب دے دیں اور پھر خطبہ شروع ہو جائے بے شک تو ہم تحیۃ المسجد پڑھ کے پھر بیٹھیں؟ تحیۃ المسجد اس وقت ہے جب کہ اذان ہو چکی ہو اور ہم مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو تحیۃ المسجد کی اس وقت اتنی اہمیت ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے باوجود بھی 2 مختصر رکعت پڑھ کے ہی ہم کو بیٹھنا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں ایسا ہے کہ ہم اذان کا جواب اگر دیں گے تو وہ جو خطبہ سننے کا فرض ہے وہ کچھ دیر کے لیے چھوٹ جائے گا نا ہمارا. تو اس لیے ہم کو اذان کی جواب دینے کی جو سنت ہے اس کو اس وقت مجبوراً چھوڑنا پڑے گا تاکہ ہم فرض کے ثواب کو حاصل کر سکیں. تو پھر تحیۃ المسجد پڑھ لیں یعنی اس ٹائم بالکل تحیۃ المسجد پڑھیں گے. اذان کا جواب نہیں دیں گے، تحیۃ المسجد پڑھیں گے تاکہ ہم فرض میں شامل ہو سکیں، فرض میں ہم لوگ شامل ہو سکیں. ٹھیک ہے، واضح ہے جی. خطبے کے دوران تحیۃ المسجد پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ بالکل پڑھیں گے، کیونکہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک صحابی کو جو مسجد میں آ کر بیٹھ چکے تھے آپ نے ان کو کھڑایا اور کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنے کے لیے کہا. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ سننا یقیناً فرض ہے، لیکن مسجد میں بیٹھنے سے پہلے جمعہ کے دن خاص طور پر 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے. اس حدیث سے اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، تو اس لیے پڑھنا چاہیے. نوافل کو تحیۃ مسجد کو نوافل کو پھر وجوب کا درجہ دیں گے یا سنت کا ہے؟ اب یہ مختلف فی مسئلہ ہے، کیونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو جو اتنی تاکید کے ساتھ اٹھایا تو بعض علماء اس کے وجوب کی طرف گئے ہیں کہ وہ بھی اس وقت جو ہے واجب ہی ہے. لیکن بہرحال وہ مختصر ہونی چاہیے، مختصر 2 رکعت ہونی چاہیے. اس کے بعد تیسری بات ہے تو سبب، ہر وہ عبادت جس کا کوئی سبب پایا جاتا ہے ہم کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے. جیسے مسجد میں داخل ہونا یہ سبب ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد کا، وضو کرنا یہ سبب ہے 2 رکعت تحیۃ الوضو کا، اذان ہونا یہ سبب ہے اذان کے جواب دینے کا. تو وہ عبادتیں جن کا سبب پایا جاتا ہے ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. رابعا ظاہر الحدیث ان السامع یجیب المؤذن بمثل ما یقول. حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے ان السامع کہ سننے والا یجیب المؤذن مؤذن کو جواب دے گا بمثل ما یقول ویسے ہی جیسے وہ کہتا ہے فی کل جمل الاذان اذان کے سارے جملوں میں. حدیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے. ظاہر الحدیث حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے ان السامع کہ سننے والے یجیب المؤذن سننے والا جواب دے گا مؤذن کو بمثل ما یقول جیسے وہ کہتا ہے فی کل جمل الاذان اذان کے سارے جملوں میں، خواہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو خواہ وہ حی علی الصلاۃ ہو. بظاہر ایسی کہہ کے آپ نے کہا کہ ویسے ہی کو جیسے مؤذن کہتا ہے. والذی عند جمہور العلماء لیکن اکثر علماء کے نزدیک جو بات ہے وہ یہ ان المجیب یقول کہ جواب دینے والا کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت مگر اللہ کے، سوائے اللہ کے یا اللہ کی مدد سے. عند قول المؤذن مؤذن کے اس قول کے وقت پر حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، مؤذن کے قول حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے موقع پر سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا. کما ورد فی صحیح مسلم جیسا کہ آیا ہے صحیح مسلم میں عن عمر بن الخطاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ومنہ اور اس حدیث کے الفاظ ہیں یعنی حدیث بڑی ہے اس میں سے یہ الفاظ ہیں. ثم قال پھر آپ نے کہا حی علی الصلاۃ قال لا حول ولا قوت الا باللہ. حی علی الصلاۃ جب مؤذن نے کہا تو آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ثم قال حی علی الفلاح پھر جب حی علی الفلاح کہا قال لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مؤذن کے اذان کا جواب انہی جملوں کے ساتھ دیں گے جو مؤذن کی زبان سے ادا ہوتے ہیں سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے. اس کے جواب میں ہم لوگ کیا کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ مستثنا ہو جاتا ہے صحیح مسلم کی اس حدیث کی وجہ سے. ایک تو وجہ یہ ہے حدیث صاف ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے بھی یہی بات بنتی ہے کہ ہم کو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. اس لیے کہ لأن الحیعلۃ
लिअन्न हय अलता, इसलिए कि हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह, हय अला ये मुखफ़फ़ है, शार्ट है हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह का, इसलिए कि हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह ला तुनासिबुस सामिअ, सुनने वाले के लिए मुनासिबत नहीं रखता है, सुनने वाले की ज़बान से ये मुनासिब नहीं है। लिअन्न हय अलता, इसलिए कि हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह ला तुनासिबुस सामिअ, सामे के लिए, सुनने वाले के लिए मुनासिब नहीं। इन्नमल लज़ी युनासिबुहुल हौक़ला, उसके लिए जो मुनासिब है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हौक़ला ये मुखफ़फ़ है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के। इन्नमल लज़ी युनासिबुहुल हौक़ला, जो उसके लिए मुनासिब है वो है हौक़ला। फ़हीनमा दआहुम, क्यों मुनासिब है, इसलिए कि फ़हीनमा दआहुमुल मुअज़्ज़िन, जब मुअज़्ज़िन ने उनको बुलाया नमाज के लिए, यानी कामयाबी के लिए, नमाज के लिए, हय्या अला सलाह कहकर नमाज के लिए और हय्या अला फलाह कहकर कामयाबी के लिए। तो हीनमा दआहुमुल मुअज़्ज़िना, जब मुअज़्ज़िन ने उनको दावत दी, अजाबूहु बिक़ौलिम, तो उन्होंने जवाब दिया या फिर वो जवाब देते हैं अपने इस कौल से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं कि वो भी दावत दें और हम भी दावत दें, वो भी कहे कि नमाज को, हम भी कहे नमाज को, तो किसको दावत दे रहे हैं। तो जो सुनने वाले के मुनासिब है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसका मफ़हूम ये है कि आई बिमाऊनतिही, यानी अल्लाह की इयानत से, व ताईदिही, और उसकी ताईद से, अल्लाह की मदद और उसकी ताईद से, यकून मजीउना लिस्सलाह, हमारा नमाज को आना मुमकिन होगा, व क़ियामुना बिहा, और उसको कायम करना मुमकिन होगा। यानी अल्लाह की मदद, हम कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी के पास क़ुव्वत व ताक़त नहीं फेरने की एक हालत से दूसरी हालत की तरफ, तो हमारी जो हालत है फ़िलहाल, उस हालत में अल्लाह तबारक ताला की मदद ही से मुमकिन है कि हम नमाज के लिए आएँ और नमाज को कायम करें। आई बिमाऊनतिही, यानी उसकी इयानत व ताईदिही, और उसकी ताईद से ही यकून मजीउना लिस्सलाह, हमारा नमाज को आना होगा, व क़ियामुना बिहा, और हमारा उसे कायम करना होगा, नमाज को कायम करना होगा। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के जवाब में हदीस की रोशनी में भी और माने की रोशनी में भी, माने के लिहाज से भी और हदीस के अल्फाज के लिहाज से भी, हमें जो अल्फाज कहने हैं वो है, सुनने वाले को जो अल्फाज कहने हैं वो क्या है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हौक़ला का मतलब, हौक़ला ये है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हौक़ला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पूरा ना करके हौक़ला कहे तो चलेगा शेख, अल्फाज में चलेगा, जवाब में तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि उसका नाम है वो। जी हाँ, उसके लिए मुखफ़फ़ रखा गया। हौल का मतलब क्या है, कुव्वत की, फेरना, फेरना, हौला यौलु फेरना, तो हम लोग उर्दू में तर्जुमा करते हैं कुव्वत का, लेकिन हकीकत में उसके माने फेरने के। इस एक हालत से यानी हमारी जो हालत है फ़िलहाल, दूसरी, जैसे मर्द से सेहत की तरफ फेरना, या फिर फ़क्र से गिना की तरफ, मालदारी की तरफ फेरना, जो भी हालत है, बुराई से नेकी की तरफ फेरना, गफलत से हमको तवज्जो देने की तरफ फेरना, ये जो भी फेरने की क़ुव्वत है, ये अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। और वो हमारी जो कैफियत है वो ये कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस हालत से उस हालत में पहुँचाए कि हम नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के सिवा किसी के पास उसकी ताकत नहीं है। हय अला, हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह, बिल्कुल। बहुत सी चीज़ें हैं जो, जैसे तहलील है, तहलील किसको कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता, तहलील, नहीं तहलील यानी कि ता हा लाम या ला, तहलील, नहीं बोलिए, ला इलाहा, हाँ बिल्कुल, ला इलाहा इल्लल्लाह, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह को कहते हैं। तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह को कहते हैं। तस्बीह सुभान अल्लाह को कहते हैं। तकबीर अल्लाह अकबर। जी हाँ, तो वही है। अब कैसे पूछेंगे हम, अगर ये सवाल पूछना चाहते मुमकिन है आपसे, आपको जो है कोई इबारत दी जाए इसमें से और उसकी तर्जुमानी पूछी जाए, या फिर उस इबारत से कुछ सवालात किए जाए। मिसाल जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही मिसालें हैं।